بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عابر اظہر آپ کی ہوسٹ آپ کو رفاع FM ریڈیو 102.2 سے ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی ہم کافی پروگرامز کر چکے ہیں لائف سٹائل میڈیسن کے۔ آج بھی اسی پروگرام میں ہم مزید آپ کو لائف سٹائل میڈیسن کے بارے میں اور اس کے کچھ مختلف موضوع کے جو ہے ان کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امیونٹی یا قوت مدافعت۔ اس میں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ قوت مدافعت کیا ہے، اور اگر قوت مدافعت کم ہو جائے تو اس سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا مسئلے پیش آ سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج جس مہمان کو ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے وہ ہیں پروفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد فاروق، جو کہ کنسلٹنٹ میڈیسن ہیں ریلوے جنرل ہاسپٹل راولپنڈی کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا۔ سر، پہلے تو ہمیں بتائیں کہ لائف سٹائل میڈیسن کیا ہے؟ میں آپ کا اور FM ریڈیو 102.2 کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ مجھے بولنے کا موقع دیا ہے۔ بیسیکلی جو لائف سٹائل میڈیسن ہے یہ نہ تو کوئی نئی چیز ہے اور نہ کوئی بہت زیادہ ایڈوانس سائنٹیفک چیز ہے۔ اس کو اگر میں اردو میں کہوں گا تو یہ قدرتی سلیقہ زندگی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم اگر آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو یہی لائف سٹائل ہم نے اپنی زندگی کا بچپن میں گزارا ہے۔ نارمل غذا، نارمل ایکسرسائز، واک، نارمل نیند، پیار محبت سے رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہنا، تمباکو نوشی اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ شروع سے ہے، لیکن اس چیز کو میڈیسن میں ایک سیکنڈری مقام دیا گیا تھا، اور ہم نے اس کو اپنے میڈیسن کی باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ آخر میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن ابھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ ایک اضافی یا مختصر چیز نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ فیلڈ آف میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، جس کو مریض کو اس کے اوپر نہ صرف ہلکا سا اشارہ کیا جائے بلکہ اس کو پوری طرح سمجھا کے اس کے باقاعدہ پرسکرپشن، ڈائگنوزز اور مریض کو پوری طرح سمجھایا جائے، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ ڈیزیز ٹریٹ ہوتی ہے بلکہ ڈیزیز پریونشن اور بعض کیسز میں تو ایون ڈیزیز ریورسل ہوتی ہے۔ ڈیزیز بالکل جڑ سے ختم ہو سکتی ہے، جو کہ نارمل میڈیسن میں شاید ہر چیز جڑ سے ختم نہ ہو۔ کسی چیز کا ہم کسی حد تک پریونشن بھی کر سکتے ہیں، کسی حد تک علاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرونک اور ایکیوٹ انفیکشن کے علاوہ بہت سے امراض ہیں جو کہ جڑ سے ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اس فیلڈ آف میڈیسن میں یہ باقاعدہ ایویڈنس بیسڈ ہے کہ کچھ بیماریاں جڑ سے بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ سر، آپ کو یہ لائف سٹائل میڈیسن مطلب آپ کیسے موٹیویٹ ہوئے؟ آپ نے بھی، آپ ماشاء اللہ سے IBLM بھی کریں، آپ نے کورس بھی کیا ہوا ہے، تو آپ ایک ماشاء اللہ سے بہت ویل نون ایک کنسلٹنٹ ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، تو آپ کو یہ چیز جیسے آپ تو یہی کہیں گے نا کہ ہم تو یہ آلریڈی کر رہے ہیں، تو کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ نہیں یہ چیز پرائمری ہونی چاہیے، سیکنڈری نہیں ہونی چاہیے؟ جس طرح میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ میڈیسن میں ہم اس کو شروع سے استعمال تو کر رہے تھے، مریض کو بتا رہے تھے، لیکن ہمیں اس کی افادیت کا اتنا احساس نہیں تھا کہ بھئی یہ جس طرح ہم مریض کے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ہم اس کو ٹریٹمنٹ لکھتے ہیں، یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے بڑی مشہور ہوا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو میرے خیال میں پھر پرہیز پہلے آنا چاہیے، علاج بعد میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے جو فیلڈ آف میڈیسن میں ہم زیادہ تر علاج پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ابھی حال ہی میں جب میڈم شگفتہ فیروز کے کچھ ٹاکس میں نے سنے اور کچھ ہماری کولیگ نے اس کے ساتھ کچھ کورسز کیے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھئی میڈیسن میں تو اگر ہم نے واقعی مریض کی صحیح خدمت کرنی ہے اور اس کی بیماری کو ہم نے نہ صرف پریونٹ ٹریٹ بلکہ ہم نے اس کو جڑ سے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو ہمیں لائف سٹائل میڈیسن کو پرائمری پوزیشن پہ رکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں لائف سٹائل میڈیسن کی صحیح پہچان، اس کی سائنٹیفک ایویڈنس ویلیو کیا ہے، پہلے ہم خود سمجھیں،
اپنے اوپر اپلائی کریں اور پھر جا کے ہم مریضوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی پرووائڈ کریں اور مریضوں کو اس کے اوپر پراپر ایڈوائز کریں، تو تب جا کے اس کا صحیح فائدہ ہوگا. صحیح. تو دیٹ از وائی پھر میں نے IBLM میں ماشاءاللہ ایڈمیشن لی ہے اور کورس ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں امتحان بھی ہو جائے گا. اچھا. تو ہمارا بہت موٹیویٹڈ گروپ ہے الحمدللہ، 19-20 لوگوں کا گروپ ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے. سر ڈفرینٹ فیلڈس کے تو ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں اس چیز کو انوالو کرتا ہے. تو سر آپ کو تو پھر کچھ امپروومنٹس یا کیسز بھی ملتے ہوں گے جس میں آپ یہ اپلائی کرے ہوں گے، تو ریزلٹس آپ کو اچھے ہی مل رہے ہوں گے ان کے؟ بالکل. پہلے تو میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس کو کرتے تھے، لیکن اس IBLM کورس کو جوائن کرنے سے جو مجھے سب سے کیا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا. میری غذا سب سے پہلے، میری فزیکل ایکٹیویٹی، میری نیند، میرے ذہنی خوشحالی، سدھالی، ان چیزوں پہ میں نے اپلائی کیا اور میں نے اپنے اندر ایک بہت اچھی تبدیلی دیکھی ہے. اینڈ آئی ہیو کنٹرولڈ مائی ویٹ. اچھا ماشاء اللہ. اور میرے اندر ایک اچھی انرجی آئی ہے، میرے اندر ایک ذہنی سکون بحال ہوا ہے جو کہ پہلے سے بہت بہتر ہے. پھر میں نے اس کو اپنے فیملی کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر ایک بہت ہی طریقے سے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے رواجات کے اندر، بلیف کے اندر رچی بسی ہیں. بالکل بالکل. اب ان کو اس چیز پہ سمجھانے کے لیے بہت بڑی بصیرت کی ضرورت ہے، تو اس پہ کوشش کر کے میں ان کو کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 پیشنٹس کی مثال دوں گا. بالکل سر بالکل. جس کے اوپر میں نے اس کو اسپیسیفکلی میڈیسن سے ہٹ کے پیورلی لائف سٹائل میڈیسن ٹرائی کی ہے. ایک پیشنٹ ہے بالکل نوجوان، جس کو حال ہی میں چند مہینے پہلے کووڈ میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس ڈائگنوز ہوا تھا، اور وہ اتنا سیریس تھا کہ اس کے مسل بہت ویک ہو گئے تھے، اس کے آٹونامک نیوروپیتھی ہو گئی تھی، جس سے اس کو پیشاب کے کنٹرول میں بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اٹھنے بیٹھنے میں بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اور اس کا شوگر 400-500 کے رینج میں جا رہا تھا. انیشلی ظاہر ہے اس کو ٹریٹ کرنا پڑا انسولین سے، لیکن جب سے ہم نے اس کو ڈائٹ اور پراپر فزیکل ایکٹیویٹی پہ ڈالنا اور اس کی ایموشن ویل بینگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، تو ابھی کل ہی میری اس سے بات ہوئی ہے، اور ریسنٹ میں اس کی اگر آپ کو سچویشن بتا دوں کہ ہی از ٹوٹلی آن ہز اون پاور. وہ بہت منیمل ڈوز آف انسولین 1 to 4 یونٹ استعمال کر رہا ہے، لیکن دن میں کم از کم 4 سے لے کر 5 کلومیٹر واک کرتا ہے، اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہی از جسٹ نیئر ٹو ٹوٹل کیور. تو اس کی میں مثال دینا چاہوں گا، اور اس کو میں نے ٹوٹل لائف سٹائل پہ رکھا ہوا ہے، اور نیچرلی انسولین کی ڈوز ایسے ایسا کم ہو گئی. پھر اس طرح ایک دوسرا پیشنٹ ہے میرا جو کہ پچھلے 20-25 سال سے ڈائبیٹک ہے، ساتھ اس کو ہائپرٹینشن بھی ہے، ہیپیٹائٹس سی بھی ہے. تو اس نے مجھے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے فون کیا کہ جی میری تو شوگر 500 سے 400 کے رینج میں چلی گئی ہے، تو مجھے تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تم اب انسولین شروع کرو، انسولین کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ظاہر انسولین تو شاید پھر ہمیں بعد میں شروع کرنی پڑے، لیکن ذرا ایک 4 ہفتے جہاں آپ نے باقی صبر کیا ہے، تو ایک 4 ہفتے آپ میرا یہ والا لائف سٹائل والا، تو اس کو میں نے بتایا کہ آپ نے اس طرح فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، آپ نے پریڈامیننٹلی پلانٹ بیس جس میں فروٹ، سبزیاں اور ڈرائی فوڈ سے چیزیں وغیرہ آتی ہیں، یہ استعمال کریں، نمک کم استعمال کریں، گھی کم استعمال کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، شوگر آف کورس کم استعمال کریں. تو یہ کریں، اور ہفتے ہفتے شوگر چیک کر کے. تو اس سے بھی میری اس پروگرام پہ آنے سے پہلے کل ہی بات ہوئی ہے، اور وہ بہت خوش تھا کہ میری اسی دوائی کے ساتھ شوگر 200 کے رینج میں آ گئی ہے، اور میں خوراک اور اس پہ کنٹرول کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں مزید بہتر ہو جاؤں گا. اس کے علاوہ کچھ دن پہلے میں واک کر رہا تھا، تو مجھے اپنے ایک سینئر کولیگ سے ملاقات ہوئی، وہ 65 ایئرس کا تھا، تو بڑا پریشان تھا. دور سے دیکھ کے مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. تو اس کو ریسنٹلی پیشاب کی تکلیف تھی، پرسٹیٹزم. تو کہتے ہیں میں نے یہ ٹیسٹ کرائے ہیں، میرا پرسٹیٹ کا سائز بہت بڑا ہے، اور مجھے اب ڈاکٹر صاحب نے دوائی لکھی آئی ہے. میں نے کہا بالکل یہ سب چیزیں کرنی ہیں، لیکن برائے مہربانی آپ یہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے، غذا کو بہتر کرنا ہے، ذہنی طور پہ خوشحال، نیند کو بہتر کرنی ہے. پہلے تو اس نے میری چیز کو تھوڑا سا لائٹ سمجھا کہ یہ ڈاکٹر ہو کے مجھے کیا سمجھا رہا ہے، لیکن پھر میں نے اس کو کہا کہ جہاں آپ دوائی بھی کھائیں ضرور ہے، ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے، یہ بھی کریں. تو اس سے بھی میری چند دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، تو
وہ مجھے دور سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, وہ میری تو دوائی بھی گھٹ گئی ہے, میرے پرسٹیٹزم کے سارے سمٹم بھی کنٹرول ہو گئے ہیں, تو میں تو بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. اور اس کے چہرے پہ جو خوشی اور خوشحالی تھی وہ ایک بہت ہی صحت مند بندے والی تھی. اور یہ ایک علاج کا بڑا راز ہے کہ صرف بیماری کا کنٹرول نہیں ہونا بلکہ چہرے سے انسان کو ہیلدی نظر آنا چاہیے. تو یہ 3 ریسنٹ ایگزامپلز جو میں دینا چاہوں گا جو کہ ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیلڈ آف میڈیسن ہے جس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کنونشنل میڈیسن کو ہم چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس کو پہلے پوزیشن پہ لانا ہے, کنونشنل میڈیسن کو ایز اے ایڈجنکٹ استعمال کرنا ہے. اس کی ضرورت ہے, اس کی اپنی افادیت ہے. وی ول ہیو ٹو اپلائی دیٹ آلسو. ماشاء اللہ, آپ کی تو بہت بگ اچیومنٹس ہیں. اور واقعی اس طرح کے مریض جب وہی والی بات ہے کہ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کی وہ ایک جو ہے نا ایک بلیو ہو جاتا ہے کہ واقعی, اور ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہیں کہ پراپر نیند کرنی ہے, پانی اتنا پینا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, اسموکنگ نہیں کرنی, سوشلی کنیکٹڈ رہنا, لیکن ہم لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے کتنی بیماریاں آ جاتی ہیں. ناظرین و سامعین, آپ یہ پروگرام رفا FM ریڈیو 102.2 کے چینل سے براہ راست سن رہے تھے, اور ساتھ ہی آپ یہ پروگرام فیس بک کے پیج سے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی کمنٹ کرنا تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں بھی مینشن کر سکتے ہیں. اچھا سر, آپ ماشاء اللہ کافی اچھے آپ نے جو ہے نا یہ مثالیں دی ہیں, اور لوگ سن کے واقعی اس چیز پر حیران ہوئے ہیں کہ اتنا جلدی ماشاء اللہ سے رزلٹ آ جاتا ہے. سر ابھی چلتے ہیں, کیونکہ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنا ہے اور یہ موضوع ہے امیونٹی کا, جو کہ میں ناظرین و سامعین کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ لائف اسٹائل میڈیسن کی جو اپ کمنگ انٹرنیشنل کانفرنس ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے, یہ اس کانفرنس کی بیسک ایک تھیم ہے یا بیسک ٹائٹل ہے کہ رول آف لائف اسٹائل میڈیسن ان امیونٹی, کہ امیونٹی کے اوپر ہی مینلی یہ جو ہے نا کانفرنس کے سب تھیمز ہیں یا سب ڈویژنس ہیں. تو سر اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ امیونٹی کیا ہے اور ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. امیونٹی جو ہے یہ ہمارے بدن کے اندر ایک مدافعتی یہ قوت مدافعت ہے جو کہ ہمیں پیتھوجنس کے خلاف نقصان سے بچاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن کے اندر جو پیتھوجنس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں اور ہمارے بدن کو نقصانات ہوتے ہیں اس کو کم از کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بیسیکلی مدافعتی نظام ہے. اس کی بیسیکلی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم انیٹ امیونٹی کہتے ہیں جو کہ پیدائش کے وقت ہی ہماری بدن میں اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کرتا ہے, اور دوسرا ہے اڈاپٹیو امیونٹی جو کہ پھر زندگی کے انوائرمنٹ سے باقی چیزوں سے ہمارے بدن میں ایسے ایسے اڈاپٹ ہوتی جا رہی ہے ہوتی رہتی ہے. تو یہ جو اڈاپٹیو امیونٹی ہے پھر اس کی مزید 2 قسمیں ہیں. ایک کو ہیمورل امیونٹی کہتے ہیں جو کہ اینٹی باڈیز پروڈکشن سے ہوتی ہے. یہ اینٹی باڈی پروڈکشن قدرتی بھی ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے بدن میں ہلکے پھلکے جو بھی 24 گھنٹے میں ہمارے انوائرمنٹ میں جراثیم ہوتے ہیں وہ ہمارے بدن میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ وہ جراثیم ہمیں بیمار کیے بغیر ہمیں امیونٹی پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر ویکسینیشن ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر بچپن سے, تو وہ بھی ہمارے اندر اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب اینٹی باڈیز اس انفیکشن کے خلاف ہمارے بدن میں ہوتی ہیں تو جو آئندہ کے لیے وہ جراثیم ہمارے بدن میں آتا ہے تو وہ اینٹی باڈیز اس کے خلاف افیکٹ کر کے اس کو ادھر نیوٹرلائز کر دیتے ہیں وہ بیماری سے پہلے. دوسرا جو ہے سیلولر ہے. سیلولر بھی ہمارے بدن کے اندر اٹ از لائک اے پولیس فورس ان آور باڈی. ہمارے بدن کے اندر کچھ ایسے سیلز ہیں جیسے ٹی سیلز ہیں, کلر سیلز ہیں, وہ بذات خود جا کے اس آرگنزم کو اس جراثیم کو اپنے اندر لے جاتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی امیونٹی ہے. اور یہ امیونٹی کے ساتھ ایک اور چیز پہ میں ذکر کروں گا, اس کو کہتے ہیں آٹو امیونٹی. ٹھیک ہے. آٹو امیونٹی یہ ہے کہ جہاں پہ سب چیزیں صحیح چلتی ہیں وہاں پہ کبھی کبھی یہ امیون سسٹم ہمارے اپنے باڈی سسٹم کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ہماری باڈی کے اپنے اندر. تو اس کو ہم کہتے ہیں آٹو امیون ڈس آرڈر. اور وہ آٹو امیون ڈس آرڈر مختلف قسم کے ہیں, جیسے کہ جوڑوں کی بیماری جس کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہیں, SLE ہے, دمہ ہے, ہاضمے کی بیماری ہے جس کو سیلک ڈیزیز کہتے ہیں, اور بھی بہت سی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں. ہماری اسکن کی ایگزیماز ہیں, چمڑے کی بڑی کامن بیماری ہے. تو یہ آٹو امیون ڈیزیزز ہیں جو کہ ہماری باڈی کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. صحیح. سر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, مطلب امیونٹی کیسے, وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی اگر میں پوچھوں کہ کازز کیا ہے, کیا ریزن ہے کہ امیونٹی کم ہو جاتی ہے؟
میڈم بیسیکلی تو ہمارے بدن کے اندر کسی بھی بیماری کے لیے جو ہے نا جو فیکٹرز ہیں ان میں ایک ہے جینیٹک فیکٹر ٹھیک ہے. کہ وہ بیماری کے لیے ہم پیدائشی طور پہ پرون ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں جینیٹکس فیکٹر. ٹھیک ہے. لیکن اس جینیٹک فیکٹرز کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن کے اندر ایپی جینیٹکس بھی ہیں. اچھا. ایپی جینیٹکس کہتے ہیں جین سوئچز. جیسے ہمارے کمرے میں بجلی تو ہوتی ہے لیکن اس بجلی کو آن آف کرنے کے لیے ہمارے کمرے میں سوئچز ہوتے ہیں. ہمارا دل چاہے ہم اس کو آف کر دیتے ہیں تو اس بجلی ہونے کے باوجود ہماری لائٹ آف رہتی ہے کیونکہ ہم نے سوئچ آف کیا ہوتا ہے. ہمارا ای سی ہونے کے باوجود ہمارا ای سی آف ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے سوئچ آف کیا ہوتا ہے. تو اس طرح ایپی جینیٹکس ہمارے بدن کے اندر نان ڈی این اے سیکوینس قسم کی ایک سٹرکچرل چیز ہے جو کہ ان جینز کو آن اور آف رکھتے ہیں. تو یہ اب ایپی جینیٹکس جو ہیں یہ گورن کرتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ. صحیح. اس انوائرمنٹ کے اندر انفیکشنز بھی ہیں، اس انوائرمنٹ کے اندر ٹاکسن ایلیمنٹس بھی ہیں، اس انوائرمنٹ کے اندر مختلف قسم کی سٹریسز ہیں، ہماری غذا ہے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ہماری نیند ہے، ہماری ذہنی خوشحالی ہے. یہ سب چیزیں ایپی جینیٹکس کو ایفیکٹ کرتے ہیں. اس کی مثال میں اگر ایسے دوں سادہ کہ ایک بہت اچھا گندم کا ایک بیج ہے، اس کو اگر موزوں زمین ملے، اس کو صحیح پانی ملے، اس کو صحیح کھاد ملے تو اس سے ایک تناور اچھا گندم کا درخت اگے گا اور اس درخت سے ہمیں اچھی قسم کی درخت اس سے بیج ملے گا. لیکن اسی اچھے بیج کو اگر آپ ایک سیمنٹ کے فرش کے اوپر رکھ دیں، اب اس کے اندر اس کی انوائرمنٹ کو اس کی ریکوائرمنٹ وہ نہیں مل رہی تو وہ گندم کا دانہ ہی رہے گا، اس میں سے کوئی اور کچھ چیز. تو اسی طرح بیماری بھی اسی طرح ہے کہ وہ بے شک دانے کی طرح اگر جینیٹکس ہماری بدن کے اندر ہے بھی صحیح لیکن انوائرمنٹ ہم اس کے لیے فیوریبل نہ کریں اور اس انوائرمنٹ کو ایسا ماڈیفائی کر دیں جس کے اندر میں نے بتا دیا ہے کہ انفیکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے، اچھی غذا کھانی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، اسموکنگ اور الکوہل سے اجتناب کرنا ہے. یہ ایپی جینیٹکس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اچھی سلیپ یہ ہے کہ جب ہم آرام سے نیند سو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری بدن کے اندر امیونٹی کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم اچھی غذا کھاتے ہیں تو یہ غذا بھی ہمارے بدن کے اندر کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے. اور جب ہم فزیکل ایکٹیویٹیز اچھی طرح کرتے ہیں تو ہمارے بدن کے اندر کچھ ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بدن کے اندر خوشحالی پیدا کرتے ہیں اور یہ خوشحالی بذات خود امیونٹی کو بڑھاتے ہیں. پھر ہمارے بدن کے اندر کچھ بیماریاں ہیں جیسے کرونک انفیکشنز ہیں، وہ بھی ہماری باڈی کی امیونٹی کو خراب کرتے ہیں. کرونک ڈیزیزز ہیں جس طرح ڈائبٹیز ہے، باقی بیماریاں ہیں، خدا نخواستہ کینسر ہے. کچھ دوائیاں ہیں جو ہماری امیونٹی کو خراب کرتے ہیں، اسپیشلی اینٹی بایوٹکس ہیں، وہ میری امیونٹی کو کسی حد تک ٹھیک بھی کرتے ہیں اس انفیکشن کے خلاف لیکن باقی ہمارے بدن کی امیون سسٹم کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں. تو یہ کچھ صحیح تو وجوہات ہیں. ٹھیک. تو سر آپ کے پھر کہنے کا مطلب ہے کہ لائف سٹائل میڈیسن ہی اس کو ایپی جینیٹکس اور جتنے بھی ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہے. یہ اس کو بہتر کر سکتی ہے اور یہ ہمارے جینز جو ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ 10% ہماری باڈی کو ویریئنس پرووائڈ کرتی ہے ڈیزیز پروڈکشن میں. ٹھیک ہے. جبکہ 70 to 90% ایپی جینیٹکس ہیں جو کہ اس کی جین کو ایکسپریس ہونا ہے نہیں ہونا اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول اور ایپی جینیٹکس کو کنٹرول کرنے میں لائف سٹائل میڈیسن. صحیح. تب یہ ایک نئی چیز ہے جو ہمیں مطلب ابھی وہی والی بات ہے کہ ہمیں ابھی پتہ چل رہی ہے کہ یہی اگر آپ کے لائف سٹائل کے یہ جو ہم 6 پلرز کی بات کر رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ سلیپ ہو یہ تو یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے. اگر سر امیونٹی کم ہو جائے مطلب جو لوگ لائف سٹائل میڈیسن کو نہیں فالو کرتے یا نیند کا نہیں دھیان رکھتے، کھانا وقت پہ نہیں کھاتے، مطلب چکنی چیزیں ایکسرسائز نہیں کرتے، سر امیونٹی کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے آؤٹ کم کیا ہوں گے، مطلب اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ اس کی آؤٹ کم یہی ہے کہ ہم انفیکشن کو زیادہ پرون ہوں گے. ٹھیک ہے. ہماری مدافعت کم ہوگی. انفیکشن کو جلدی یعنی کہ ایک نارمل بندے کے مقابلے میں ہمیں انفیکشن زیادہ ہوں گے. کرونک انفیکشن جس کے اندر ٹوبرکلوسز ہے، فنگل انفیکشنز ہیں، باقی ہیں. کچھ میلیگنینسیز ایسی ہیں، کچھ کینسرز ایسے ہیں جو کہ زیادہ ہو سکتے ہیں. اور پھر کچھ ایون ذہنی امراض ہیں، انگزائٹی، ڈپریشنز وہ بڑھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمیں ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے، جیسے اب اسموکنگ ہے وہ ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کے مدافع سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ہمیں بہت جلد زکام لگنا، برونکائٹس ہونا، نمونیا ہونا،
پھیپھڑوں کے کینسر ہونا، یہ اسموکنگ. اس طرح الکوہل ہے، اگر حد سے زیادہ الکوہل ڈسٹرب کر دے تو اس کی وجہ سے اپنی پریشانیاں ہیں. انسان انگزائٹی ڈپریشن میں جا سکتا ہے، انسان کی اپنی قوت مدافعت، ایک اپنی سوچ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اوروں کے لیے، ایک کمیونٹی کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں ڈسکس. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آڈینس کو میں بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سر، آپ نے کینسر کی ایک بات کی تھی کہ کینسر سے بھی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے، ایون کینسرز بھی ہو سکتے ہیں. سر وہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ میڈم بذات خود کینسر بذات خود ہماری امیونٹی کو کم کرتا ہے، اور جب امیونٹی کو کم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہم زیادہ سسپٹیبل ہوتے ہیں انفیکشنز کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہی جینیٹک اور ایبی جینیٹکس اور یہی لائف سٹائل جو ہے وہ ہمیں کینسر کے خلاف مدافعت بھی دیتے ہیں. جیسے اگر ہم سموکنگ نہیں کریں گے، سموکنگ جو ہے وہ لیڈنگ کاز آف چیسٹ لنگ کینسر، تو وہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اس طرح کولانک کینسر، عورتوں میں بریسٹ کینسر، اور یہ کافی امپورٹنٹ کینسرز ہیں جس سے ہمیں مدافعت ہو سکتی ہے. اور کہتے ہیں زندگی میں 3 چیزیں ہیں جو کہ 80% پریونٹیبل ڈیتھ کی کازز ہیں. اور وہ 3 چیزیں اتنی سمپل ہیں کہ ہم سوچیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اس میں سب سے ٹاپ پہ ٹوبیکو یوز ہے، پھر انہیلدی ڈائٹ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ فزیکل انیکٹیویٹی ہے. ان 3 چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نوجوانی میں اور پریمیچور جو ہماری ڈیتھس ہوتی ہیں 80% ڈیتھس کی یہ وجوہات ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا برڈن ہے ان چیزوں کے اسموکنگ کرنے سے، اور ہیلدی ڈائٹ نہ ہونے سے، اور فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے سے ہم کتنے برڈن اپنے اوپر ہم مسلط کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ہم کریں گے، اسموکنگ سے اجتناب کریں گے، الکوہل سے اجتناب کریں گے، ہیلدی ڈائٹ لیں گے، اور فزیکل ایکٹیویٹی جو کہ ضروری ہے. اچھا، فزیکل ایکٹیویٹی میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسپیشلی اپنی گھریلو خواتین کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے. میں اکثر جب لوگوں سے ہسٹری لیتا ہوں کہ خواتین سے کہ آپ کچھ کام کرتی ہیں، تو وہ بڑی سادگی سے کہتی ہیں نہیں جی میں تو کوئی کام نہیں کرتی. تو میں فوراً موجزانہ ان سے کہتا ہوں میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ آپ کوئی کام نہیں کرتی، میرا مقصد آپ کوئی پیٹ جاب کرتی ہیں. گھر میں جو خواتین کام کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، اپنے گھر میں صفائی کرتی ہیں، اپنے گھر کے اندر سبزی کاٹتی ہیں، کچن میں کام کرتی ہیں، یہ ایک بہت امپارٹنٹ طریقہ ہے اپنی انرجی کو کنزیوم کرنے کو. اور میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو دیتے ہیں نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس. اچھا. اور یہ بھی ہماری بدن کے اندر بہت زیادہ انرجی کو کنزیوم کرتی ہے، اور یہ نہ صرف ہماری ایکٹیویٹی کو بہتر کرتی ہے بلکہ ہماری ذہنی سدھالی. اور پھر ایک چیز جب ہم خود کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی کے ہم ضامن بھی ہوتے ہیں. ایک کھانا میں جب خود پکا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کھانا کتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہے. ایک کپڑا جب میں خود دھوتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کپڑا میں نے کتنا اچھا دھو لیا ہے. اور ایک گھر کی صفائی جب میں خود کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا گھر کتنا صاف ہے. تو ہماری جو بزرگ خواتین ہیں ان کی صحت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر یہ 3 کام سارے خود کیے ہیں. اور اس چیز کا میں آڈینس کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مس نومر ہے کہ پریگنینسی میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹی بذات خود ایک کامیاب پریگنینسی کے آؤٹ کم جو کہ نارمل ڈیلیوری ہے اس کی ضامن ہے. صحیح. اگر کوئی خاتون واقعی چاہتی ہے کہ اس کی ڈیلیوری نارمل ہو تو اس کو اپنی زندگی کی لائف سٹائل کو ہیلدی کرنا چاہیے. یہ جو سی سیکشن کا ریٹ آج کل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم اپنی لائف سٹائل سے بہت دور ہٹ گئے ہیں. اگر ہم اپنی لائف سٹائل کے اندر جائیں گے، نارمل فزیکل ایکٹیویٹی، نارمل ہیلدی ڈائٹ، اچھی نیند، ذہنی خوشحالی، سموکنگ اور الکوہل سے اجتناب، اور آپس میں پیار سے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، صرف سوشل میڈیا پہ میسج کر کے نہیں، فزیکلی ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے جڑیں، تو میرے خیال میں یہ ایک نارمل ڈیلیوری کی ضامن ہے. ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت اہم باتیں، اور باقی جو ہماری ڈیلی روٹین کی باتیں جن کو اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں. تو شکریہ سر، آپ نے کافی اچھی باتیں بتائیں. سر اب تھوڑا سا کانفرنس کی طرف آتے ہیں کہ لائف سٹائل میڈیسن کی جو اب انشاءاللہ اپ کمنگ کانفرنس ہوگی 2 to 5 دسمبر کو. سر اس کے بارے میں آپ کیا آڈینس کو میسیج دیں گے؟ اس کانفرنس ان کو کیا فائدہ ہوگا، کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں، اور اس میں کیا کیا ٹاپکس ہوں گے، اور لوگ کیسے اس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ اس کانفرنس، اس قسم کی چھوٹی موٹی کانفرنسز تو پہلے بھی ہوتی رہتی تھی، خاص کر کے یہ ہرٹ اویئرنیس، ڈیزیز کے اویئرنیس کے بارے میں، لیکن وہ زیادہ تر آڈینس کو فوکس کرتے تھے ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈکس اور میڈیکل پروفیشن والوں. یہ ایک پہلی نوعیت کی کانفرنس ہے جو کہ
ٹوٹلی لائف سٹائل ہیلدی ہیبٹس کے اوپر ہے، اور یہ آڈینس کو نارمل پاپولیشن کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے، جس میں سب لوگ، کیونکہ آن لائن بھی ہوگی یہ، اس میں سب لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، اور اس میں جو چیزیں بتائی جائیں گی وہ ایسی ہیں جس میں کہ وہ گھر میں بیٹھے خود اپنے صحت کے بارے میں خود فیصلے لے سکیں گے، اور اس کے اچھائی برائی کے بارے میں خود فیصلہ کر سکیں گے۔ اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنونشنل میڈیسن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن کنونشنل میڈیسن میں سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں میڈیسن۔ ٹھیک ہے، اب میڈیسن کاسٹ ایفیکٹو ہیں، میڈیسن کے اپنے ایڈورس ایفیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، میڈیسن نقصانات کرتی ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی لائف سٹائل میڈیسن کی طرف جائیں جو کہ نہ صرف ہمیں دوائیوں سے محفوظ رکھے گی، بلکہ اس دوائیوں کی وجہ سے ہماری کاسٹ کو بھی کم کرے گی، اور اس دوائیوں کی نہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں ایڈورس جو دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اسی میں محفوظ رکھے گی۔ صحیح۔ سر آپ کانفرنس میں آپ کا کیا رول ہوگا؟ آپ کی بھی کوئی ٹاک وغیرہ؟ میں بالکل بڑی الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کانفرنس میں مجھے موقع دیا گیا، اور اس کانفرنس میں میری بھی ٹاک ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ایک چیز جو میں اسپیشلی ان آڈینس کو بھی بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام جس کو GAT کہتے ہیں، اس کے اندر ایک زبردست نارمل پیتھوجن جس کو جراثومہ کہتے ہیں، اس کا ایک زبردست قسم کا مائکرو بایومز ہے، اور یہ مائکرو بایوم جو ہے نہ صرف یہ کہ ایسینشیل شارٹ چین فیٹی ایسڈ بناتی ہے، کچھ وٹامنز بناتی ہے، بلکہ یہ ہمارے نظام کے اندر جو سسٹم ہے، میوکوزا سسٹم، اس کو پروٹیکٹ رکھتی ہے، اور اس پروٹیکشن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس میں سے اچھی چیزیں تو ہمارے بدن میں اندر جاتی ہیں، لیکن ہمارے غذا کے اندر جو جراثیم اور جو ٹاکسک چیزیں ہوتی ہیں ان کو روکتی ہے، اور اگر یہ ہمارا سسٹم کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے مائکرو بایوم کا، تو یہ کرتا ہے لیکی گٹ سنڈروم۔ اچھا، اور یہ لیکی گٹ سنڈروم کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اس میں جہاں پہ غذائیت اور پانی اندر جا رہی ہے وہاں پہ یہ جرثومے اور یہاں ٹاکسک مٹیریل بھی جاتے ہیں، اور وہ ہماری امیونٹی کو ڈسٹرب کرنے کی سب سے بڑی وجہ وہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم لائف سٹائل کو کریں گے، یہ ہمارا مائکرو بایوم بالکل ٹھیک رہے گا، اور جب یہ مائکرو بایوم ٹھیک رہے گا تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ گٹ سسٹم انٹیکٹ رہے گا، جس کی وجہ سے جرثومے اور ٹاکسک مٹیریل ہمارے بلڈ کے اندر نہیں جائیں گے، اور ہمارا امیون سسٹم برقرار رہے گا۔ تو میرا ٹاپک یہی ہے، ڈسبایوسس لیڈنگ ٹو لیپیڈیمیا، ہائپر لیپیڈیمیا۔ اس پہ میں انشاءاللہ کھل کے بولوں گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور سب آڈینس کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے، یعنی ماشاء اللہ آپ کا کافی اچھا جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ جو ہے نا وہ سر اب کیونکہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ سر جو آپ نے ساری باتیں کی، اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا یہ امیونٹی کی ہم نے بات کی ہے، امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یا اپنے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ اچھی قوت مدافعت رکھنے کے لیے لائف سٹائل میڈیسن کے کون کون سے فیکٹرز ہیں، یا جیسے آپ کہیں کہ 1 2 3 4 یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ ہوں گی تو آپ کی امیونٹی کم نہیں ہوگی؟ میں تو کہوں گا کہ سب سے پہلے تو مثبت سوچ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ سے شروعات لینی چاہیے۔ مجھے ہر ایک دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک نیگیٹو۔ ہر ایک چیز جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، برائے مہربانی ہمیں مثبت سوچ اپنانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ مثبت سوچ ہمارے اندر ایک خوشحالی پیدا کرتی ہے، بغض سے ہمیں دور کرتی ہے، ہمیں اوروں سے نفرت سے دور کرتی ہے۔ جب آپس میں خوشحالی ہوگی، ہم مل بیٹھیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم ہیلدی ڈائٹ بھی کھائیں گے، ٹھیک ہے، ہم فزیکل ایکٹیویٹی بھی کریں گے، ہماری نیند بھی پرسکون ہوگی، اور ہماری نوجوان نسل کے لیے ہے کہ وہ سگریٹ نوشی سے اور شراب سے اجتناب کریں، اور آپس میں مل بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں، آپس میں چیزوں کو تقسیم کریں، اچھی چیزیں تقسیم کریں، خوشحالیاں بانٹیں، اور اپنے لیے مسائل ہیں تو مسائل کس کے نہیں ہیں، ان مسائل کو بہتر حل کر سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو۔ ٹھیک ہے سر بس ہم پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں، اس اینڈ کے ساتھ بس آپ اپنے آڈینس کو کوئی ٹیک ہوم میسیج دینا چاہتے ہوں لائف سٹائل میڈیسن ریلیٹڈ تو آپ وہ دے دیں، اسی کے ساتھ ہی پھر ہم پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں۔ میں تو اپنے معزز آڈینس کو یہ کہوں گا کہ ابتدا اپنے آپ سے لیں، برائے مہربانی جو چیز میں خود نہیں کروں گا اس کو اگر میں پہلے تو بتانے میں خود بھی اندر سے کمزوری محسوس کروں گا، اور اگر بتاؤں گا تو دوسرے پہ شاید اثر ہی کم ہو۔ اور یہ ہمارے اسلامی شیوا بھی ہے کہ اپنے
وہ کام وہ بات تم کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. اپنی اوپر اپلائی کرو, پھر اپنے گھر والوں پہ اپلائی کرو, لیکن بہت پیار اور محبت سے, اور خدا کے لیے سختی نہ کیجیے گا, پیار محبت سے کیجیے گا. آج نہیں کل, کل نہیں تو پرسوں, ورنہ تو اس کے دل کے اندر احساس ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے نہ ہو اور کسی وقت آپ کی بات پہ وہ عمل کر لے اور اس کو فائدہ ہو جائے. تو کسی کے عمل نہ کرنے سے کسی کے ساتھ سختی نہ کیجیے گا, پیار سے بات کیجیے گا. اچھی غذا, متوازن غذا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پروٹین اور ڈیری پروڈکٹس کو چھوڑ دیں, لیکن اگر ہم سبزیاں, پھل اور لیگیومز, ہول گرین جس کے اندر چکی کا آٹا, یہ چیزیں آتی ہیں, اور پھر ڈرائی فروٹ ہیں, سیڈز ہیں, ان کا استعمال زیادہ کریں, اور اپنے غذا کے اندر فیٹس کو کم کریں, شوگر کو کم کریں, نمک کو کم کریں, اور اینیمل پروڈکٹس اور ڈیری پروڈکٹس کو قدرے کم کر دیں. تو یہ ایک بہت خوبصورت غذا ہوگی. اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں اگر ہم اپنی زندگی میں سادگی لے آئیں تو میرے خیال میں یہ ہماری مہنگائی کے خلاف سب سے بڑا محاذ جہاد ہوگا. آپ اس جہاد میں شامل ہو جائیں اور اس کی ابتدا اپنے آپ سے کریں. بہت بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ سر, بہت مزہ آیا اور آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں. امید ہے آڈینس کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. شکریہ سر بہت بہت. اسی کے ساتھ ہی ناظرین و سامعین, آج کے اس پروگرام کا ہم اینڈ کرتے ہیں. آج ہم نے آپ کو قوت مدافعت کے بارے میں بتایا اور وہ چیزیں بتائیں, وہ لائف سٹائل میڈیسن کے کچھ اس طرح کی چیزیں جو اس کے پلرز ہیں یا اس کے فیکٹرز ہیں, جو اگر آپ لوگ فالو کر سکتے تو آپ کی امیونٹی بڑھ سکتی ہے, اور آپ مختلف کوئی جو ایکیوٹ اور کرونک ہم جو کہتے ہیں کہ وہ بیماریاں ہیں ان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر رابعہ اظہر آپ کی ہوسٹ آپ کو اللہ حافظ کہتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے.